اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ مولانا۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے۔ ما تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ اس کے ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو جائے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ شعراء کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، سارے قبیلوں کے نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وادی کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ جب سارے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ میں قیامت کے دن آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکوں گا، اللہ کے عذاب سے، تو میری بات مان لو، کیا کرو، مجھ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت پہ ایمان لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت دے دی تو اس وقت جو ابو لہب آپ کا چچا تھا، حضرت ابو مطلب کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد سے، باقی 10 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت عباس اور حضرت حمزہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے تھے۔ تو اس وقت اس نے ابو جو لہب تھا آپ کا چچا تھا، اس نے کہا کہ تباً لکا، کہ ہلاکت ہو آپ کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس کے لیے بلایا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل رنجیدہ ہوئے، تو آپ کے اوپر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، یہ صورت نازل ہوئی کہ جس نے آپ کو یہ کہا ہے یہ ہلاکت ہو آپ کے لیے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے جس ہاتھ سے اس نے آپ کو پتھر مارے، یعنی جس کے اندر آتا ہے تو اس نے اس پہاڑی سے اٹھا کے آپ کو پتھر بھی مارے، پتھر جو ہے وہ آپ کی ایڑی پر لگے تو آپ کی ایڑی کیا ہے وہ لہو لہان ہو گئی، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ اور یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی نفع نہیں دیا اس کے مال نے اس کو، وما کسب، نہ اس کی کمائی نے۔ اب جب اس نے یہ بات کی، پھر جب گھر گیا تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے نا کہ اگر قیامت کے دن میں تمہیں نہیں چھڑا سکوں، میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے، مال دولت ہے، میں بہت زیادہ غنی ہوں، تو کیا کروں گا، میں اپنا مال دے کے کیا کروں گا، وہاں میری خلاصی ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کوئی بھی نفع نہیں دے گا اور اس کی کمائی بھی اس کو کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ ایسی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا جو شعلے مارتی ہے، جس کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ ابو لہب، لہب اس کا نام پہلے بھی ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے چہرے سے نا وہ سرخی ظاہر ہوتی تھی، سفید خوبصورت نوجوان تھا، لیکن جس وقت اس نے یہ کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہلاکت والا جملہ کہا، فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کا جو ہے وہ جسم کے اندر سے خون ختم ہو گیا، بالکل اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور چیچک کی بیماری، خرش کی بیماری، ایسی اس کو بیماری لگ گئی۔ تو اس کے بیٹوں نے اس کو ایک طرف ڈال دیا، ایک مکان کے اندر ڈال دیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی پرسان حال، کوئی اس کی مدد کرنے والا۔ تو جب وہ اس کے جسم میں عجیب عجیب جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہو گئیں، کوئی بندہ اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا، ایسی مشک اس کے، ایسی سمیل اس سے آتی تھی۔ جب وہ ہلاک ہو گیا 3 دن وہ یعنی مرا پڑا رہا، تو اس لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ تھا، اس کا کچھ کرو۔ تو انہوں نے پتھر مار مار کے یعنی اس کے اوپر پتھر پھینکتے رہے، جب وہ اس کے اندر دب گیا انہوں نے اس کا دروازہ بند کر دیا، یعنی اس کو پتھر مار مار کے انہوں نے اس کے اندر دبا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو اس کے اپنے بیٹوں سے ہی ایسے اس کا حشر کروا دیا۔ فرمایا کہ سیصلی نارا ذات، یہ تو دنیا کے اندر ہوا تھا، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، وہ ایسی آگ کے اندر
جس کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ دنیا کے اندر تو اس کا لہب نام خوبصورتی کی وجہ سے پڑا تھا، لیکن اللہ نے اس کا جو نام لیا ہے ذات لہب، یعنی وہ جہنم کی جو لپٹیں ہوں گی، آگ کی جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی جہنم کی، اس کے اندر وہ کیا ہوگا، وہ داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وامرأتہ، اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو اس کی اس کے اندر شامل تھی، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوتی تھی، یعنی وہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سگی چچی تھی، اس کا نام عروہ تھا، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ جب ابو لہب کو یہ صورت آیات نازل ہوئیں تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کا جو نکاح تھے نا، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا نکاح اس کے دونوں بیٹوں سے کیے ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک زینب، ایک ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور زینب کا نکاح جو ہے تھا ابو العاص سے ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح اور رقیہ کا ہونا اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں تو اب آیات صورت نازل ہو گئی ہیں، تم ایسے کرو، تم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹیاں تمہارے نکاح کے اندر ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ان کو طلاق دے دو۔ تو حدیث کا آتا ہے ایک آدمی نے ان دونوں نے کیا کیا، طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بڑا دکھ ہوا، تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے تمہارے اوپر کو کتا کیا کرے گا، مسلط کر دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تو ابو جو تھا نا ابو طالب، وہ بھی سن رہا تھا، آپ کا چچا، اس نے کہا ابو لہب کو کہہ دیا اب تمہاری ہلاکت جو ہے وہ پکی ہے۔ کیا ہے، تو ایمان تو میں بھی نہیں لے کے آیا، لیکن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ کبھی رائگاں نہیں جاتے، رد نہیں جاتے، تو انہوں نے کیا کر دیا، بددعا دے دی ہے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ اب اس بددعا کے بعد جو ہے وہ اس نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے وہ مکہ چھوڑ دیا۔ تو جب جو شام جا رہا تھا راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، تو اس کو بھی یعنی ہلاکت کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کیا کیا، آس پاس جتنے بھی قافلے والے تھے ان کو سلایا، درمیان کے اندر اس نے اپنے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو کیا کر دیا، سلا دیا کہ یہ ہے وہ اگر کوئی شے آئی بھی جو ہے وہ درمیان کے اندر پہنچتے پہنچتے کیا ہمیں خبر ہو جائے۔ لیکن جب وہ انہوں نے ایک جگہ پڑا زرقاء مقام کے اوپر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو یعنی وہ جنگل تھا، اب وہ اس کا جو بیٹا تھا نا عتیبہ، وہ ڈر رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ کیوں ڈر رہا ہے، تو ایسے کانپ رہا ہے جیسے بندے کو سردی لگی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا ہے وہ مجھ تک پہنچ کر رہے گی، میں ان کو دل سے سچا مانتا ہوں، لیکن ایمان تو میں بھی نہیں لے کے آیا، لیکن میرا دل یہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بددعا میرے حق میں جو ہے وہ قبول ہو کر ہی رہے گی۔ تو جب وہ آرام کرنے لگے، سونے لگے، تو اللہ رب العزت نے ایک شیر کو بھیجا، تو وہ ساروں کے جو ہے نا وہ ایک طرف سے آیا، منہ سونگتا رہا۔ جب اس نے جب دیکھا تو اس نے دور سے پھر چھلانگ لگائی جہاں وہ کیا ہے وہ سویا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، اس نے ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا، اس کا خون پی گیا۔ تو جب ہوا اس نے آواز نکالی ہائے، تو جو اس وقت جب سارے جاگے، لیکن اس وقت تک تو کام اس کا کیا ہو گیا، تمام ہو چکا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا اس کے حق میں قبول ہوئی کہ آپ صلی اللہ اس کی بیوی بھی ایسی تھی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو بیوی تھی نا وہ بھی کمر کے اوپر لکڑیاں باندھے ہوئے تھی۔ اللہ فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا تھا، اللہ نے اس کو رسی کے ساتھ تعبیر کیا، فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ جو اپنے کمر کے اوپر رسی گلے کے اندر ڈالی ہوئی ہے، جو چھال کی، یہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، تو وہ کیا کہتی تھی میرے گلے میں جو ہار ہے میں اس کو بیچ کے اس کی جو قیمت ہوگی تو نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں استعمال کروں گی، یعنی ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو دوں گی، وہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہیں گے، ان کی مذمت بیان کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا وہ ہار ہی ہم قیامت کے دن اس کے گلا کا توق بنا دیں گے، اس کو رسی یعنی جو کھجور کی چھال کی ہوتی بنا کے اس کو اسی کے ذریعے کیا کریں گے، جہنم کے اندر ڈال دیں گے، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیات نازل ہوئیں، اب کیا ہے قیامت تک اس کا نام جو ہے برائی کے ساتھ لیا۔ پہلے اس کو لوگ ابو لہب کو اس کا اچھائی کی وجہ سے نام لیتے تھے کہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب یہ آیات صورت نازل ہو گئی اس کے بعد اس کا نام مذمت کی برائی کے طور پہ لیا جانے لگا کہ یہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا، جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس آگ کے اندر داخل ہوگا، اس کا مال، اس کا
اس کی اولاد، اس کا جو بھی تھا، وہ کوئی چیز بھی اس کو نفع نہ دے سکی، اس کے کام نہ آ سکی۔ وہ کہتا تھا کہ میں مال خرچ کروں گا، میں اپنی کمائی اس پہ لگا دوں گا۔ اس کی بیوی بھی یہ کہتی تھی، تو اللہ نے اس کا برائی کے سامنے نام لیا ہے کہ وہ بری عورت تھی۔ خود تو آپ کہتے تھے کہ یہ میں ہار کیا کروں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی۔ خود وہ لکڑیاں کے گٹھے باندھ کے کیا وہ بازار کے اندر بیچتی تھی۔ اتنی کنجوس عورت تھی کہ اپنے اوپر بھی وہ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن چیچے جائے کہ وہ اپنا ہار وہ استعمال کرتی، لوگوں کو دیتی۔ میں کہ وہ اتنی بری عورت ہے کہ وہ بھی اسی کے ساتھ، یعنی اپنے خاوند، اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ جہنم کے اندر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے، ایسی جہنم کے اندر داخل کریں گے جس کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، جس کی وہ آگ جو ہے وہ شعلے مارتی ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔